سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسہ رسول امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق اور باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں 7 حقائق ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کوفہ والوں کے خطوط۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں آپ کو کوفہ بلایا گیا۔ سانحہ کربلا کے پہلے شہید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سانحہ کربلا کے پہلے شہید ہیں جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین کو آگاہ کر سکیں۔ امام حسین کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی۔ امام حسین نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے کچھ افراد جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پرزدق شاعر سے ملاقات۔ وادی تنعیم سے سفر کر کے جب امام عالی مقام کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر پرزدق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین نے پرزدق شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کربلا کی زمین کی خریداری۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام حسین کسی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ترکی لشکر حسینی میں شمولیت۔ حر بن یزید رہائی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین عراق پہنچ چکے ہیں، اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام عالی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ صبح عاشور حر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے امام عالی مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ میدان کربلا کے آخری شہید۔ میدان کربلا میں امام حسین کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندا کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر اپنے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر آپ کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہروان منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔